حسب معمول گاہکوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری تھا۔ لوگ آتے، چائے کا آرڈر دیتے، سیاست، معاشرت، مذہب اور معیشت جیسے موضوعات پر طویل بحثیں چھڑتی۔ کسی ٹیبل پر حکمرانوں کی کھال ادھیڑی جا رہی ہوتی، کسی ٹیبل پر ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگائے جا رہے ہوتے، اور کہیں پاکستان کا دوسرے ممالک سے موازنہ جاری ہوتا۔ بزرگوں کی ٹیبل پر اپنی جوانی کی یاد اور ماضی کے قصے دہرائے جا رہے ہوتے، جبکہ نوجوانوں کے ٹیبلوں پر اکثر ملازمت یا محبت کی باتیں ہی سننے کو ملتی۔ سکندر کو کالج سے تو کچھ سیکھنے کو نہ ملتا، لیکن اپنے ڈھابے پر مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی رنگ برنگی باتیں اسے بہت کچھ نیا سکھاتی تھی۔ سکندر کے اندر سیکھنے کا تجسس تھا، کچھ نیا سیکھنے اور سمجھنے کی اس کو عادت تھی۔ وہ کیشیئر کے روپ میں پیسے کا حساب کتاب کر رہا ہوتا، ویٹر کے روپ میں چائے پیش کر رہا ہوتا، یا سویپر کے روپ میں جھاڑو لگا رہا ہوتا۔ لوگوں کی گفتگو پر اس کی توجہ ہمیشہ رہتی تھی۔ آج اس کے ڈھابے کے سامنے ایک ٹیکسی رکی اور 4 نوجوان جو تقریباً ایک ہی عمر کے لگتے تھے ٹیکسی سے باہر نکلے۔ ان کے کپڑوں پر پڑی شکنیں اور باہر نکلتے ہی زوردار انگڑائیوں کو دیکھ کر سکندر نے اندازہ لگایا کہ یقیناً یہ کسی لمبے سفر کے مسافر ہیں۔ ٹیکسی ڈرائیور کو کرایہ دینے کے بعد ان نوجوانوں نے ادھر ادھر دیکھ کر آپس میں کچھ بات کی اور قریب ہی چائے کے ڈھابے کو دیکھ کر وہی چائے پینے کا پروگرام بنایا۔ ان کو آتا دیکھ کر سکندر نے جلدی سے ٹیبل پر کپڑا مارا، کرسیوں کو سیٹ کیا اور ٹھنڈے پانی سے بھرا پلاسٹک کا جگ ٹیبل پر لا کر رکھا۔ تب تک وہ نوجوان ٹیبل کے قریب پہنچ چکے تھے۔ سکندر نے مسکرا کر انہیں خوش آمدید کہا اور وہ نوجوان ان کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھنے کے انداز سے یوں لگتا تھا کہ بس کہیں کمر سیدھی ہونے کی دیر ہے اور شدید نیند ان کو اپنی آغوش میں لے لے گی۔ شاید تھکاوٹ کی وجہ سے وہ چاروں تقریباً خاموش تھے اور آپس میں کوئی بات چیت نہیں ہو رہی تھی۔ ان میں سے ایک نے سکندر کو ہاتھ کے اشارے سے ہی 4 انگلیاں دکھا کر 4 کپ چائے کا آرڈر دیا اور دوبارہ گردن کو اوپر نیچے دائیں بائیں گھما کر پٹاخے نکالنے لگا۔ سکندر نے گرما گرم ابلتی ہوئی چائے کے 4 کپ ٹرے میں رکھے اور ٹرے اٹھا کر ان کے ٹیبل کی طرف بڑھنے لگا۔ ٹیبل کے بالکل قریب پہنچ کر اچانک سکندر کو ہلکی سی ٹھوکر لگی اور بھرے ہوئے چائے کے کپوں میں سے کچھ چائے ان نوجوانوں میں سے ایک کے بائیں کندھے پر گری اور ساتھ ہی کچھ چھینٹیں ان کی بائیں گال پر بھی جا پڑی۔ سکندر کے لیے بھی اور ان سب کے لیے بھی یہ سب غیر متوقع تھا۔ سکندر نے فوراً خود کو سنبھالا، ٹرے ٹیبل پر رکھی اور کپ اٹھا کر سب کے سامنے رکھے۔ سکندر کے کندھے پر ایک کپڑا جو ہمیشہ موجود ہوتا تھا، سکندر نے اس کے ذریعے نوجوانوں کے کندھے پر گری چائے کو صاف کرنا چاہا، لیکن اس نے منع کر دیا اور ہاتھ کے اشارے سے سب ٹھیک ہے کہہ کر سکندر کو واپس جانے کا کہا۔ سکندر مطمئن تھا کہ شکر ہے ان نوجوانوں نے غصہ نہیں کیا، لیکن اچانک ایک بات سکندر کو چونکا گئی۔ گرم چائے کے چھینٹے گال پر پڑنے کی وجہ سے نوجوان نے کوئی ویساری ایکٹ نہیں کیا جو کہ کرنا چاہیے تھا۔
اور انسانی جلد سے دھواں، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چائے کا کام کرتے ہوئے سکندر کو کافی عرصہ ہو چکا تھا، اور اس عرصے میں کئی دفعہ گرم چائے کے چھینٹے سکندر کے ہاتھ، بازوؤں، پاؤں وغیرہ پر پڑے تھے، لیکن دھواں تو کبھی نہیں نکلا۔ پھر آخر نوجوان کی گال پر پڑنے والے گرم چھینٹوں کی وجہ سے اس کے گال سے دھواں کیوں نکلا؟ یہ ایک عجیب سا سوال تھا، اور سکندر اس کی وجہ سوچنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔